سخاوت تبھی ہوتی ہے جب تیرے پاس کچھ دینے کو نہ ہو اور پھر تو اپنے آپ کو مصیبت میں مشقت میں ڈال کے مدد کرے۔ یہ ہے شیوا مولا علی کے چاہنے والوں کا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صاحبو، صبر اختیار کرو کہ دنیا ساری ہی آفتوں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہے، بجز شاذ و نادر کے سوا اس کا اعتبار نہیں۔ آئے ہائے، پھر فرمایا ہے کہ کوئی نعمت، کون کہہ رہا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جس کے پہلو میں مصیبت نہ ہو، اور کوئی خوشی نہیں جس کے ساتھ غم نہ ہو۔ کیسے انمول موتی ہیں یہ۔ اور کوئی سخاوت ایسی نہیں جس میں تنگ دستی نہ ہو۔ بھائی دیکھو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے آپ کو کہ آپ صاحب ثروت ہیں، بڑا پیسہ ہے، مال ہے آپ کے پاس، تو آپ سخی ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بانٹ دے آرام سے، تو اپنی ساری دولت اللہ کے لیے لٹا دے، لیکن سخاوت شروع نہیں ہوگی۔ سخاوت تب شروع ہوگی جب تو کنگلا ہوگا اور پھر کچھ دے اللہ کے نام پہ۔ ابھی ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یار ذرا یہ کام کر دو، نہیں یار میرے بس کا نہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ میری خاطر تو کچھ تبھی کرنا پڑے گا تجھے جب تیرے بس کا نہ ہو۔ جب سرکار نے دین الہی بنوانا چاہی، کمپیوٹر کا کام کرانا چاہا، تو امجد کو کہا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، یہ تصویریں بنانی ہیں، تو اس کو تو کمپیوٹر نہیں آتا تھا، لیکن سرکار نے کروا لیا۔ یہی نقطہ ہے وہ بھی، کوئی سخاوت ایسی نہیں جس میں تنگ دستی نہ ہو۔ یاد کرو، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ضرورت مند ہوں، میری مدد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، علی کے پاس چلے جاؤ، اس کو اپنی ضرورت بیان کرنا اور کہنا کہ مجھے محمد نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلا گیا۔ علی کے گھر فاقے ہو رہے تھے، حضور کو پتہ تھا کہ علی کے گھر فاقے ہو رہے ہیں، حضور کو پتہ تھا، پھر بھی بھیج دیا۔ کتنی آڈ بات ہے نا ہمارے نزدیک، کیسی بات ہے نا یہ۔ ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ نمبر 1، اگر کوئی ضرورت مند آیا ہے اور میرے پاس 1000 پاؤنڈ ہیں، اور 1000 پاؤنڈ جو ہے کل میں نے بجلی کا بل دینا ہے، روڈ ٹیکس خریدنا ہے، انٹرنیٹ کا بل دینا ہے، انشورنس کے پیسے دینے 1000 پورے کل لگ جائیں گے، تو ہم کہوں گا یار میرے پاس تو پیسے فالتو نہیں ہیں، یہ تو کل میں خرچ کرنے والا ہوں، ہم واپس بھیج دیں گے۔ دوسرے کے پاس اگر جائے، اس کے پاس پیسے ہوں ہی نہ، تو ہمارے اس دور کا آدمی جس کے پاس پیسے نہ ہوں، وہ تو شکوہ شکایت کر کے ہی آدھا ایمان بیچ دیتا ہے۔ دیکھو جی میں ذاکر قلبی ہوں اور میرا یہ حال ہے۔ وہ محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے وہ عرش الہی ہل جاتا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے عرش الہی کو ہلا کے؟ میرے حالات تو درست ہوئے نہیں ہیں۔ اور ایسے شخص کے پاس اگر بھیج دیں کہ جاؤ یار یہ 2 مہمان آئے ہیں، ان کو رکھ لو، ارے یار یہ کیا کر رہے ہیں سید، یہ دماغ خراب ہو گیا ان کا، ہمارے پاس تو خود پیسے نہیں ہیں اپنے کھانے کے لیے، ان کو بھیج دیا، بتاؤ کہاں رکھیں گے؟ احوال درست کرنے ہوں گے، اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ کبھی کبھی آدمی کا جی چاہتا ہے کہ ہاں یار یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو رکھ لو، لیکن وہ بیوی سے ڈرتا ہے، بیوی غرا کے دیکھتی ہے، وہ منع کر دیتا۔ اب وہ آدمی جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے دل سے گریبان میں جھانک کے پوچھے کہ تو کس کا مرید ہے، اپنی بیگم کا یا گوہر شاہی کا؟ جب بات تو مانتا ہے اپنی بیوی کی تو دعویٰ کیوں کرتا ہے کہ تو گوہر شاہی کا مرید ہے؟ تو منافق ہے، تو بدبخت ہے۔ اپنا دوبارہ جائزہ لے، آپ کو اپنا انالیسس کرنا ہوگا۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اپنے مرشد کی، سرکار گوہر شاہی کی موافقت کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ صرف فرما برداری یہ نہیں ہوتی کہ سرکار نے ذکر دیا آپ ذکر میں بیٹھ گئے، نہیں، ہر معاملے میں فرما برداری ہوتی ہے۔ فرما برداری ایسی ہوتی ہے جیسے مولا علی نے اپنے مولا محمد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ علی کے گھر فاقے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ضرورت مند کو ان کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ علی مدد کریں گے۔ علی کے گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں، کہاں سے مدد کریں گے؟ لیکن جب ضرورت مند نے آ کے علی کو بتایا کہ میں ضرورت مند ہوں، میری مدد کیجیے، میں تو محمد رسول اللہ کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کہ علی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ علی نے یہ سن کے کہا کہ ٹھیک ہے، تم تھوڑی دیر میں آ جانا۔ نہ ان کو وسوسہ آیا
کہ یار حضور کو تو پتا ہے کہ میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، پھر بھی بھیج دیا بندہ، کہاں سے لاؤں میں، ہے نا؟ اچھا ہم لوگ کیسے ہیں؟ ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کو غصہ آ جاتا ہے، ابے یار یہ کیا ہے، میرے پاس خود نہیں ہے پیسے، تم کو کہاں سے لا کے دوں میں؟ اور آپ یقین کریں، سرکار گواہ ہیں، اس طرح کی بات کہنے سے آدھے سے زیادہ ایمان تو چلا جاتا ہے۔ کتنی بے حیائی اور بے غیرتی سے منع کر دیتے ہیں۔ سخاوت تبھی ہوتی ہے جب تیرے پاس کچھ دینے کو نہ ہو اور پھر تو اپنے آپ کو مصیبت میں، مشقت میں ڈال کے مدد کرے۔ یہ ہے شیوا مولا علی کے چاہنے والوں کا۔ اور جو صرف اپنے آپ کو مولا علی کا چاہنے والا کہیں اور کردار علی کو نہ اپنائیں، وہ منافق ہیں۔ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں اور کردار مصطفیٰ کو نہ اپنائیں، وہ منافق جہنمی لوگ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدی جس کی آپ محفل میں تعریف کر دیتے ہو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ میں تو وہ کام کرتا ہوں جو مولا علی نے کیا، جو خواجہ غریب نواز نے کیا، جو غوث اعظم نے کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ کہ کسی کو آزمانا ہو تو عزت دے کے آزماؤ، اگر وہ نسلی بندہ ہوا، حلالی ہوا، تو تمہارے عزت دینے پر مغرور نہیں ہوگا، عاجز و انکساری کا پیکر بن جائے گا۔ اور اگر تم کسی کو عزت دو اور وہ آپے سے باہر ہو جائے تو سمجھ جانا وہ روحانیت کے قابل نہیں، اپنی باطنی توجہ اسی وقت ہٹا لینا۔ تم اپنا حال دیکھو، جب تم مجھ سے گفتگو کرتے ہو، کیا تمہاری نظر میں، تمہاری سمجھ اور فہم اور ادراک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ اگر کسی کی تعریف کی ہے محفل میں بیٹھ کے کہ دیکھو فلاں آدمی بہت اچھا ہے، تو یہ آزمائش ہے، اور اگر کسی کی برائی کی ہے محفل میں بیٹھ کے تو یہ پیار ہے۔ یہ تو روحانیت ہے۔ اس میں عمل کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہی وہ فارمولا ہے جو محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اپنایا۔ جب ایک جنگ کا موقع آیا اور مال و اسباب کی ضرورت پڑی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو، مسلمانوں کو کہا کہ بھئی اپنے اپنے گھر سے سامان لے کے آؤ تاکہ ہم اس غزوہ میں شریک ہو سکیں۔ تو سب کچھ نہ کچھ اپنے ظرف کے مطابق لے کر آ گئے۔ عمر بن خطاب اپنے گھر سے بہت سارا سامان لے کے آئے، حضرت ابو بکر بھی اپنے گھر سے سامان لے آئے۔ حضرت عمر کا جو سامان جو لائے تھے وہ بہت سارا تھا، بہت زیادہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر اپنے گھر کا کتنا سامان لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب جب آدھا ہو گیا تو اب کتنا سامان ہے اس کی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور ابو بکر سے پوچھا، ان کا تھوڑا سا سامان تھا۔ ابو بکر سے پوچھا کہ تم کتنا لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گھر کا سارا سامان لے آیا، وہ اتنا ہی تھا ان کے گھر میں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سارا سامان تو یہاں لے آئے تم۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہو۔ اب یہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ عمل کیا ہے، یہاں نیت دیکھی جا رہی ہے۔ نیت کیا ہے؟ میں آدھا گھر کا سامان دے دوں، اور وہاں نیت کیا ہے؟ میں سارا دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کے عمل کو نہیں، اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر کسی ضرورت مند کو بھیجا، آپ کی نیت ہی نہیں ہے، آپ کی جیب میں 1000 پاؤنڈ ہوں گے، آپ نے کل 200 پاؤنڈ کے بجلی کے دینے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یار مجھے تو خود ضرورت ہے، میں کیسے دے دوں تمہیں، کسی اور سے مانگ لو جا کے۔ یہ آپ کی نیت ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، مانگنے والا آ گیا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ دے، اس کے اپنے پاس نہیں ہے، ادھر ادھر جا کے 4-5 آدمیوں سے جا کے وہ سوال کرتا ہے، یار کچھ ادھار پیسے دے دو میں لوٹا دوں گا، کچھ ادھار پیسے دے دو میں لوٹا دوں گا، کہیں سے بھی نہ ملے، اور پھر آ کر کے وہ بڑی عجز و انکساری سے کہے کہ یار میں فیل ہو گیا تمہاری مدد کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر وہ فیل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیت دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔
TV, the place to connect with God.